آپ ہندوستان کا دورہ کیجیے، حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کو کون نہیں جانتا؟ آج ہندوستان کے ذرے ذرے جانتی ہے۔ الحمدللہ اس شعر میں ایک بات کہی اور پورے ہندوستان کے ان کے ظالموں کے چنگل میں جو آج قید ہے، کتنا دن قید رکھیں گے صاحب؟ یہ مت سوچو، آج ہماری ہی غلطیوں سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ اگر مسلمان اپنے پر آ جائے تو سب سے پہلے اپنے اماموں کی عزت کرنا سیکھ لو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی عالم کے ساتھ ایسا نہیں ہونا ہے۔ بڑے اچھے ناظرین نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات سن رہے تھے، اور یہ بتائیے اب آپ رات کو ٹھنڈ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے؟ جی نہیں لگ رہی نا؟ نہیں لگ رہی صاحب جی لگ جیسے سکتی ہے۔ الحمدللہ ہم ہندوستان والے الحمدللہ راجا کی نگری میں بیٹھے ہیں، اور یہ عام راجا نہیں ہے جو 5 سال کی کرسیاں بدل جاتی ہیں، ایک غریب نواز کی کرسی صاحب جو قیامت تک نہیں بدلنے والی جی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ حضرت حافظ صلی اللہ نظامی صاحب کی بلا اور گربلے باغ مدینہ بڑے بھائی برادر اکبر الحمدللہ ہمارے سامنے توتیے ہند اور بہت اچھے آواز کے مالک حافظ عبدالرؤوف صاحب کی بلا بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے بڑے ہی لائق استاد آپ کے ہمارے اور آپ کے سامنے الحمدللہ مولانا شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس جلسے کے بالکل صدارت کرتے ہوئے حفیظ علامہ مولانا افروز نظامی میری پرنسپل دارالمحاضہ جہاں آپ کے مدرسے میں الحمدللہ اس شہر میں یہ پروگرام چل رہا ہے، ابھی سب کو آپ رات کو ملاتے چلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے، اچھے سے بیٹھے، انشاءاللہ سب کو سننے کو ملے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروگرام الحمدللہ جشن بھری نماز کانفرنس کے نام سے سجایا بسایا رسایا گیا ہے، اور اس کے الحمدللہ کرانے والے میں گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں آپ بیٹھے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ آج جناب بڑے ہی برادر اکبر بھائی حبیب اللہ صاحب نے پروگرام کے لیے دعوت دیا، الحمدللہ آپ حضرات شرکت کیے اور آئے تو آپ حضرات کا بیٹھنا بالکل رائگاں نہیں جائے گا۔ اور آپ یوں سوچ رہے ہیں کہ ٹھنڈ کے موسم میں بہت سارے لوگ ابھی گھر پر ہیں، آج نہیں کھائیں، صاحب میں بتاتا ہوں یہ ٹھنڈ کہاں پیچھا چھوڑنے والی ہے، لیکن غلاموں کو کہاں ٹھنڈ لگتی ہے؟ اب آپ کہو گے حضرت ایسی بات کر رہے ہو، ٹھنڈ تو ضرور لگتی ہے۔ میں نے کہا ہاں لگتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ٹھنڈ کس کو لگتی ہے اور گرمی ہے کس کو لگتی ہے، یہ دونوں چیزیں آپ سماعت کرتے چلے الحمدللہ۔ اور آپ سماعت اگر بیٹھے تو بول کر بیٹھے گے تو اچھا لگے گا، لیکن میرا تجربہ ہے کہ جلسے میں صرف 2 لوگ نہیں بولتے نا، جلسے میں صرف 2 لوگ نہیں بیٹھتے بولتے ہیں، باقی سب بولتا ہے۔ اب بتا دوں کون نہیں بولتے ہیں؟ اگر بولنا چاہیں تو ہمارے ساتھ پہلے بول کے دکھائیں، کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اور 2 لوگ نہیں بولتے جلسے میں۔ وہ پہلا تو وہ ہے کہ جس کے دل میں دھکا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ بولے کہ نہ بولے، شرک فتوا لگ جائے گا کہ رات میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، جلسے کرنے ہیں کہ نہیں کرنے، فاتحہ پر کھانے پر فاتحہ پڑھنا ہے کہ پڑھنا ہے، یہ دل میں ڈگمگ رہتا ہے۔ تو وہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ 2 لوگ نہیں بولتے ساتھ، ایک وہ کہ جس کے دل میں گھٹکا رہتا ہے، اور دوسرا وہ نہیں بولتا جس کے منہ میں گھٹکا رہتا ہے، جس کے منہ میں گھٹکا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ جلسے میں گھٹکا کھا کر منہ میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں بولوں کو تو منہ سے کہیں ایسا نہ ہو پیچھ نکل جائے۔ تو صاحب یہ رسول اللہ کی محفل ہے، آپ اس چیزوں سے پرہیز کریں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے، زبان کھولیں، رسول اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر میں نظامی اپنی بات کرتا تو مہوری مصباح کے سنی گئے مسلمان سننے کے لیے نہیں آتے کہ نظامی آپ اپنی بات دادی کی بات کر رہے ہو، میں کیا کر سے سنوں؟ لیکن قسم خدا کی میں یہاں اپنے باپ کی بولی نہیں بلکہ رسول پاک کی بولی بول رہا ہوں، رسول پاک کی بولی بول رہا ہوں۔ اور اس شعر کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں کہ درودوں کا تحفہ جو مدینے میں بھیج دیتا ہے، درودوں کا تحفہ جو مدینے میں بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ بھیج دیتا ہے، اور خدا دیتا ہے ایسے بیٹے کے کمائی میں برکت، خدا دیتا ہے ایسے بیٹے کے کمائی میں برکت جو اولاد اپنے ماں باپ کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔
جو اولاد اپنے ماں باپ سبحان اللہ. اب آئیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے خلیل آباد کی سرزمین سے چل کر آئے ہوا بلبل باغ مدینہ شاعر اسلام جناب عبد العزیز صاحب بلا بیٹھے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اچھے انداز کے مالک ہیں رب العزت کے آخرات سنتے سمے اس شعر کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں. اگر شعر اچھا لگے تو کرسی والے بھی اس طرح سے میں گزارش چاہتا ہوں اور جو یہاں پر بیٹھے ہیں سب سے میں چاہتا ہوں کہ شعر کا استقبال کرنا. بڑا پیارا شعر ہے کہ نبی کے ماننے والے نبی کے ماننے والے نرالی شان رکھتے ہیں. نبی کے ماننے والے نرالی شان رکھتے ہیں. زمانے میں زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں. زمانے میں زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں. ہمارا گھر ہے ہندوستان کے راجا کے پہرے میں چلا کے گھر ہم اپنے لوہبان رکھتے ہیں. چلا کے گھر ہم اپنے اجمیر کا لوہبان رکھتے ہیں. چلا کر گھر ہم اپنے اجمیر کا لوہبان رکھتے ہیں. الحمدللہ یہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے ہیں. کہ شعر و سخن ادب کی حویلی مہک گئی. شعر و سخن ادب کی حویلی مہک گئی. احمد رضا سے ساری بریلی مہک گئی. احمد رضا سے ساری بریلی مہک گئی. اور نام رضا میں اتنی لطافت ہے دوستو. نام رضا میں اتنی لطافت ہے دوستو. اور لکھا جو ہاتھ پر تو ہتھیلی مہک گئی. لکھا جو ہاتھ پر تو لکھا جو ہاتھ پر تو ہتھیلی مہک گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے اچھے انداز میں یہ بھی شعر سنتے چلے کہ تعلق اس کا ہے کس سے عقیدہ بول دیتا ہے. یہ بہت بھاری شعر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ زوردار نعروں کے ساتھ استقبال ہوگا اور مننے والے بھی خاموش رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اتنا اچھا شعر ہے کہ تعلق کس کا ہے کس سے عقیدہ بول دیتا ہے. تعلق کس کا ہے کس سے عقیدہ بول دیتا ہے. کس کے نام کا سجدہ مصلی بول دیتا ہے. کس کے نام کا سجدہ مصلی بول دیتا ہے. اشارہ جن کا پاتے ہی گونگا بول دیتا ہے. سمجھ آیا بڑا کیسے انا ساگر کٹورے میں. ارے تو اجمیر والے کا کٹورا بول دیتا ہے. بڑے اچھے انداز میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آئیے پھر ایک نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی ثنا خان مصطفیٰ جو ڈائز پر ہیں الحمدللہ نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں. بڑی سنجیدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں الحمدللہ. لہجہ اتنا اچھا ہے کہ آپ سنیں اور سنتے ہی رہ جائیں. جس سے میری مراد آپ سامنے بڑے بھائی عبد الرؤوف صادق کے نام سے پہچانتے ہیں. الحمدللہ قصبہ مولی کے رہنے والے ہیں اور قادری کمیٹی کے لوگ بھی موجود ہیں. کتنے لوگ ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر مجھے بتا دیں. قادری کمیٹی کے لوگ سبحان اللہ. یہ شعر میں قادری کمیٹی کے حوالے سے دے رہا ہوں. اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور شعر پر استقبال کیجیے. کہ خاکے در رسول کی عظمت نہ پوچھئے. خاکے در رسول کی عظمت نہ پوچھئے. مل جائے جس کو اس کی فضیلت نہ پوچھئے. قادری کمیٹی کو خرید لے یہ کس کی ہے مجال. یہ غوث اعظم کے غلام ہے قیمت نہ پوچھئے. یہ غوث اعظم کے غلام ہے
कीमत न पूछिए, एक से आजम के गुलाम है, कीमत न पूछिए। आइए नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े भाई अब्दुल रऊफ साहब से समाप्त करा ले, फिर उसके बाद एक अच्छा तकरीर, आखिरी तकरीर उनका बयान आखिरत से फरमाएंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े ही अच्छे अंदाज में आप हजरत अल्लामा मौलाना उस्ताद साहब के जरिए से एक अच्छा पैगाम आप हजरात समाप्त कर रहे थे, और आप देख रहे थे बातों की निगाहों से कि आपके लाइफ पर हजरत अल्लामा मौलाना अफरोज निज़ामी तनवीरी साहब बिला तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह दो नाज़रीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर हजरत की तकरीर होगी, और मैं चाहता हूँ कि आप हजरात ऐसे ही अपने हौसलों को बरकरार करके रखें। इंशाअल्लाह ताला आप हजरात उनसे भी समाप्त फरमाएंगे। और मैं ये शेर पढ़ता हूँ ताकि आप हजरात जो सुकून का माहौल आपने तारीफ किया है, शांति देकर जो बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी हलचल आप लोगों को बीच में डाल दूं कि सरकारे गोई नवाज के हवाले से आपने की हजरत ने बयान फरमाया। आए सरकारे गौसे आजम क्या फरमाते हैं अपने गौसे आजम के लिए, वो भी आप सुनते चलें कि अल्हम्दुलिल्लाह शायर कहता है कि वलियों में सबसे ऊंची वलायत है गौस की, वलियों में सबसे ऊंची विलायत है गौस की, कायम हर एक शय पे हुकूमत है गौस की, अल्लाह बात उनकी कभी टालता नहीं, मुर्दों को जिंदा करना करामत है गौस की, मुर्दों को जिंदा करना, मुर्दों को जिंदा करना करामत है गौस की, मुर्दों को जिंदा करना करामत है गौस की। अल्हम्दुलिल्लाह अब आइए एक अच्छा सनात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन ले आप हजरात, उसके बाद हम और आप फिर एक नाते मुस्तफा में आप अपने बड़े भाई हजरत हाफिज बुखारी जो अल्हम्दुलिल्लाह विदाई पर काफी देर से बैठे हैं, हाफिज ज़बीहुल्लाह निज़ामी साहब बिला बड़े अच्छे अंदाज में नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। इस शेर के साथ मैं उनको आवाज देता हूँ कि सच बात है कि दिल का हिजाजी बना दिया, सच बात है कि दिल का हिजाजी बना दिया, इस्लाम का मुजाहिदो गाजी बना दिया, इस्लाम का मुजाहिदो गाजी बना दिया, और 40 अशरफी के बहाने गौस ने, 40 अशरफी के बहाने मेरे गौस ने कितने ही डाकुओं को नमाजी बना दिया, कितने ही डाकुओं को नमाजी बना दिया, कितने ही डाकुओं को नमाजी बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप खूबसूरत अंदाज में नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निज़ामी साहब से आप बड़ा सुना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वह काली रात में जुगनू चमकते भेज देता है, वह काली रात में जुगनू चमकते भेज देता है, मुसीबत के निकलने के वसीले भेज देता है, मुसीबत के निकलने के वसीले भेज देता है, और अज़ाने फज्र से खुल जाता है जिस घर का दरवाजा, अज़ाने फज्र से खुल जाता है जिस घर का दरवाजा, अल्लाह उस घर में रहमत के फरिश्ते भेज देता है, अल्लाह उस घर में रहमत के फरिश्ते भेज देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी ही देर से आप नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाप्त कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि एक तकरीर लाइफ भाई उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना शाह साहब किबरा के जरिए से हो जाए, फिर दो नाते मुस्तफा, उसके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना अफरोज निज़ामी साहब की आमद होगी। तो मैं आप हुज़रात से पुरखलूस गुजारिश कर रहा हूँ कि बड़े अदब एहतराम के साथ बैठे और अपने बेनवाज बारगाह में ये खिराज अकीदत पेश कर कहें और कहें कि ना 3G से ना 4G से चलता है, ना 3G से ना 4G से चलता है, मेरा भारत मेरे हिंदल वली से चलता है, ना 3G से
ना 4G سے چلتا ہے، میرا بھارت ہندل ولی سے چلتا ہے، اور جس کا سگنل نہ ہو کمزور سرے محشر میں بھی، جس کا سگنل نہ ہو کمزور سرے محشر میں بھی، ایسا نیٹ ورک تو اجمیر ہی سے چلتا ہے، ایسا نیٹ ورک تو اجمیر سے ہی چلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے افراد ہم اور آپ آج کے دور میں جس چیز کا رونا رو رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ آدھی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ صاحب۔ آج یہ ٹیکنالوجی کے دور میں بڑھتا ہوا آپ جو زمانہ دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس انوار العلوم مدرسے سے ایک پیغام لیتے جائے کہ الحمدللہ آج اپنے بچوں کو ایجوکیشن، شکشا، علم کی طرف نہیں اگر پڑھاؤ گے تو جان لو پیارے یہ دور دور نہیں، جب ہم آنے والے نسلیں ہم کو ان علماء کو ڈھونڈنا پڑے گا نمازوں کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن ان کے دلوں میں بسا دو، قرآن پڑھا دو، ان کو سجدے مصطفیٰ پر گامزن کر دو، انشاءاللہ تعالیٰ تم جان جاؤ گے آج جو انگلیاں اٹھاتے ہیں اماموں پر، آج جو انگلیاں اٹھاتے ہیں علماء پر، آج جو انگلیاں اٹھاتے ہیں اپنے پیروں پر، میں ان سے کہتا ہوں پیارو تم کو انگلیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کے نام پر انگلیاں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھو الحمدللہ آپ ہندوستان کا دورہ کیجیے، حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کو کون نہیں جانتا؟ آج ہندوستان کے ذرے ذرے جانتی ہے۔ الحمدللہ اس شعر نے ایک بات کہی اور پورے ہندوستان کے ان کے ظالموں کے چنگل میں جو آج قید ہے، کتنا دن قید رکھیں گے صاحب؟ یہ مت سوچو، آج ہماری ہی غلطیوں سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ اگر مسلمان اپنے پر آ جائے تو سب سے پہلے اپنے اماموں کی عزت کرنا سیکھ لو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی عالم کے ساتھ ایسا نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے ان عالموں کی قدر کون جانے کا صاحب ہم نہیں کریں گے، لیکن قدر کرنی ہے۔ الحمدللہ آئیے مولانا صاحب کے ساتھ سے اور ان علماء کی فضیلتوں کے حوالے سے میں شعر کو پڑھوں تاکہ آپ جان جائیں کہ یہ عالم ہوتے کون ہیں۔ سنیں کہ غرض کی کوئی شبہ ہے احترام کے پیچھے، غرض کی کوئی شبہ ہے احترام کے پیچھے، ضرور کوئی مقصد ہے، ضرور کوئی مقصد ہے تیرے سلام کے پیچھے، تو اپنے گھر میں ہوگا کروڑ پتی مگر نماز پڑھنی پڑے گی اسی امام کے پیچھے۔ تو اپنے گھر میں ہوگا کروڑ پتی مگر نماز پڑھنی پڑے گی انہی امام کے پیچھے۔ محترم حضرات امام ہے الحمدللہ، آج بڑے بڑے پی ایم آ جائیں، بڑے بڑے آئی ایس والے آ جائیں تو لوگ ان کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم فلاں کے ساتھ سیلفی لیے ہیں۔ میں نے کہا مسلمانوں جن کے ساتھ آپ سیلفی لیے ہو نا، اگر ایک کوئی مسجد بلا دیا جائے تو خدا کی قسم یہ بھی جب نیت باندھیں گے مسجدوں میں تو یہ بھی کہیں گے پیچھے اس امام کی، سبحان اللہ، یہ امام کی طاقت ہے۔ تمہارا وہ متبدہ ہوگا جہاں میں، لیکن مسجدوں میں آنے کے بعد انہی اماموں کے پیچھے نیت باندھنی پڑے گی، سبحان اللہ۔ تو ہم اس پر ناز کریں صاحب، اس پر فخر کرتے ہیں، اپنی دولتوں پر، اپنی ثروتوں پر ہم کسی پر گھمنڈ نہ کریں، کسی پر پراؤڈ نہ کرو تو کہو کہ مولانا صاحب میں کس پر گھمنڈ کروں، کس پر فخر کروں؟ تو لوگ نظامی کا پیغام لو اور زمانے والوں کو بتا دو کہ نہ تاج پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، میرا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، میرا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اپنے آقا کے نام پر تم اٹھو، اپنے آقا کے نام پر بیٹھو، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا تمہاری قدم چومتی نظر آئے گی۔ آئیے نعرے سے استقبال ہمارا کر لیا جائے، آگے سے لے کر پیچھے تک ایک زوردار نعرہ لگائے، مل کر ہمارے ساتھ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اور یہ قول محمد قول خدا
فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ ناک مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور فارا کی بلندی پر 1400 برس پہلے آقا نے کیا تھا جو اعلان نہ بدلا جائے گا، آقا نے کیا تھا جو اعلان نہ بدلا جائے گا۔ خوبصورت انداز میں آپ رات کچھ دیر کے لیے آپ رات بالکل خاموشی اختیار کریں اور ایک اچھی نصیحت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ رات حضرت علامہ مولانا شاہ صاحب کی وجہ سے آپ رات سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا اسلام رہے گا، حق ہے الحمدللہ، ایک ہی تو تین ہے اس روئے زمین پر جو دین اسلام ہے، وہی سچا مذہب ہے الحمدللہ، اور اسلام ہی میرا اسلام رہے گا۔ جی دشمن لاکھ آئے لیکن ہونے والا صاحب کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن، یہ نماز، یہ مسجدیں، یہ مدرسے اور ماں کی دعا جس مسلمان کے ساتھ رہے اس کو کچھ نہیں ہونے والا ہے صاحب۔ اور کیوں نہ ہو، آپ نے کربلا کو دیکھا ہوگا، مٹ گئے مٹانے والے، لیکن صرف ایک مذہب ابھی تک ہے اور تا قیامت رہے گا، اس کا نام اسلام ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ سبحان اللہ۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اسلام کی تعریف کرتا ہوں کہ ظالم یہ چاہتا ہے، کہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ فرمان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم نبی کا فرمان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم نبی کا فرمان چھوڑ دے، مرنا ہمیں قبول ہے، مر جائیں گے مگر ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے، ممکن نہیں کہ ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے، ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے۔ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، الحمدللہ یہ ہم اور آپ جو اس مہنگائی والے دور میں جی رہے ہیں، تو بھلے ہی لہسن آج 400 روپے کلو ہو جائے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیاز بھلے ہی 200 روپے کلو پار کر جائے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہ گھبرائے؟ کیونکہ ہمارا کلیجہ کیا کہتا ہے سنو، کہ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ اور مہنگائی کا رونا وہ روئے بازار ہے جن کے آنکھوں میں، مہنگائی کا رونا وہ روئے بازار ہے جن کے آنکھوں میں، اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے، اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے، اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم آقا حسین کے ماننے اور چاہنے والے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی اس کے بعد انشاءاللہ اور کچھ سناؤں گا، آئیے ایک اچھے انداز میں نعت مصطفیٰ سننے کے لیے میں جناب مولانا نبی حسن صاحب کو آواز دیتا ہوں، بڑے اچھے انداز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ راز زندہ دلی کا ثبوت بات دے دیں، ہمارے ساتھ مل کر بھی نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز کا نبریز، جشن غریب نواز کا نبریز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ مشکلوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبا ہوا سورج نکال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ میری ماں نے مجھ کو بتایا تھا بچپن میں، میری ماں نے مجھ کو بتایا تھا بچپن میں، بیٹا نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، بیٹا نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ الحمدللہ کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں یہ بچے بول رہے ہیں، میرے چچا لوگ نہیں بول رہے ہیں، اور ہمارا حال ہے کہ دن بھر بچوں کو پڑھاؤ اور آپ چچوں کو پڑھاؤ۔
لیکن اگر چچا لوگ بولتے ہیں تو الحمدللہ بات ہی بن جاتی ہے. لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ نوجوان ابھی یہ کنوارے ہیں، لیکن چچا لوگ تو الحمدللہ شادی شدہ ہے، اس لیے نہیں بول رہے ہیں. مجھے وہ شعر کہنے پر مجبور کریں، لیکن شعر دے رہا ہوں کہ محبت میں ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے. محبت میں ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے. خفا ہو جائے تو بارود کا پھیر لگتی ہے، مگر شوہر کو غصہ اس لیے جلدی نہیں آتا، بڑا برتن گرم ہونے میں بڑی دیر لگتی ہے. بڑا برتن گرم ہونے میں بڑی دیر لگتی ہے. سب تو نہیں ہے کہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بیٹھے اس بات والے مجمع میں تو بھی ایک پیغام لیتے جائیں کہ اگلی بار اگر کہیں کانفرنس ہو، جلسہ ہو، میلاد ہو تو کیا کرنا چاہیے. اس چیز کو آپ نوٹ کر لیجیے کہ میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی. غلامی پاؤں میں کب تک میرے زنجیر ڈالے گی، غلامی پاؤں میں کب تک میرے زنجیر ڈالے گی. ارے مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ لو، یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیرنا. میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی، میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی. غلامی پاؤں میں کب تک میرے زنجیر ڈالے گی. مسلمانوں سروں پر ٹوپیاں رکھ لو، یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی، یہی پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی. آئیے حضرت کا استقبال حضرت اللہ حضرت علامہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جلسے کے ہمارے صدارت بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس آپ کی قصبہ مہدی انوار نور کے پرنسپل بھی سبحان اللہ دونوں ذمہ داری لے کر آپ نوجوانوں کو آگے حوصلہ کے لیے رکھا گیا ہے کہ جب حضرت مسجد اور مدرسے سے قدم بڑھائے تو ان کے پیچھے آپ ایک قدم نہیں بلکہ 10 قدم آگے بڑھتے چلے. یہ ایمان کے الحمدللہ آپ عزت کریں گے، اللہ آپ کو عزتوں سے مالا مال کرے گا. سبحان اللہ. آپ کو میں بتاؤں آج یہ ناچیز جو پلا پڑا ہے اور بول رہا ہے حضرت کی دعاؤں کا سکتا ہے کہ الحمدللہ یہ گائز پر جتنے بھی حضرات ہیں یہ ایک جلسہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں عشاء کی نماز کے بعد سے اب تک ہماری گھڑی میں 11:35 ہو چکے اور الحمدللہ پروگرام چل رہا ہے. تو سوچئے جب یہ عالم ابھی کا ہے تو میں کہتا ہوں ابھی لڑائی ہے آگے اور لڑائی ہے. سبحان اللہ. تو سوچئے کتنا زیادہ یہ علم والے کام کرتے نظر آئیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا افروز رضوی تنویری صاحب کے پاس استقبال آگے سے لے کر پیچھے تک کر دے ایک زوردار نعرے کے ساتھ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ایک نعرہ میں دیتا ہوں، آپ حضرات کو صرف علی علی کہنا. کیا کہنا ہے؟ ایک نعرہ دیتا ہوں، علی علی. کیا کہنا ہے؟ بول کر سنا دے. نعرے حیدری، نعرے حیدری. چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی. نس نس بولے میری جابی بولے، میری جابی بولے. حسنین کے نانا، حسنین کے نانا. زہرا کے شوہر، زہرا کے شوہر، زہرا کے شوہر. آقا کے خیبر. نعرے حیدری، نعرے حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے آخر کا استقبال میں ان شعروں کے ساتھ کرتا ہوں. آپ رات بڑے ادب احترام کے ساتھ بیٹھے خوبصورت شعر میں آپ رات کی بارگاہ میں لایا اور آپ رات عقیدت و محبت کے ساتھ بیٹھے اور شعر سے
کہ توحید چمکتی ہے، عرفان چمکتا ہے، توحید چمکتی ہے، عرفان چمکتا ہے، سرکار دو عالم کا فرمان چمکتا ہے، سرکار دو عالم کا فرمان چمکتا ہے، اور 1400 برس پہلے نازل ہوا ان پر، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، غلام پل میں یہ نعمتیں بدل نہیں سکتی، غلام پل میں یہ نعمتیں بدل نہیں سکتی، دلوں سے ان کی محبت نکل نہیں سکتی، اور تمہاری نسلیں بدل سکتی ہے خدا کی قسم، مگر قرآن کی ایک آیت ہرگز بدل نہیں سکتی، مگر قرآن کی آیت ہرگز بدل نہیں سکتی۔ آئیے اس شعر کے ساتھ بہت خوبصورت میں استقبال جو کیا ہے ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ آئیے اس شعر کے ساتھ میں حضرت کو آواز دوں کہ خدا کے نام پر جو جان نثار کرتے ہیں، خدا کے نام پر جو جان نثار کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ بھی انہی سے پیار کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ بھی انہی سے پیار کرتے ہیں، قسم خدا کی میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، قسم خدا کی میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، بغیر کشتی کے سمندر پار، کشتی کے قسم خدا کی، قسم خدا کی میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، بغیر کشتی کے سمندر پار کرتے ہیں، بغیر کشتی کے سمندر پار کرتے ہیں۔ گل گئی گلشن گئی، گل کی سواری آ گئی، اب سب کی باری گئی، حضرت کی باری